learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 136۔ اولئک یہی لوگ ہیں جزاؤہم جن کا بدلہ مغفرۃ من ربہم ان کے رب کی طرف سے مغفرت و جناتن اور جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوریوں سے واقف ہے کہ اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ اس کی کمزوریوں کا لحاظ کرتا ہے تاکہ اس کے اندر مایوسی پیدا نہ ہو اور امید قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے واقف ہے، اگر اس کے اندر حیوانی میلانات ہیں تو دوسری طرف اس کے اندر رب کی طرف جھکنے کا رجحان بھی موجود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ گندگی میں مبتلا ہونے پر اس کو اوپر اٹھاتا ہے، اس کے پھسلنے پر اسے تھپکی دیتا ہے، گرنے پر اسے اٹھا کر کھڑا کرتا ہے، اور اس شرط پر کہ اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، وہ اللہ سے غافل نہ ہو اور جان بوجھ کر اپنی غلطی پر نہ اڑے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت اور جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ خالص اللہ کے لیے کیے گئے تھوڑے عمل پر بھی بہت زیادہ اجر وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول کر شرمندہ ہونے والے انسان کی حوصلہ افزائی کی ہے، گناہ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں، خالدین فیہا ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت اور جنت ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، جہاں کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی حسرت اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، کبھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، جہاں کی نعمتوں کو کبھی زوال نہیں آئے گا، جہاں کسی کی خوشیوں کو غم نہیں کھائیں گے، جہاں کسی کی زندگی کو موت نہیں آئے گی، کسی کی جوانی کو بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ اور کتنا اچھا ہے اجر العاملین عمل کرنے والوں کا۔ مقاتل بن حیان کا قول ہے اجر العاملین اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کا بدلہ ہے جو جنت ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر تھوڑا عمل کیا مگر ان کو بہت زیادہ اجر عطا ہوا۔ مشقت برداشت کرنے کے بعد ہی راحت کی امید ہوتی ہے، اور جزا کے وقت ہی عمل کرنے والوں کو اپنے عمل کا پورا اور وافر بدلہ عطا ہوتا ہے۔ قد خلت یقیناً گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے سنن کئی طریقے۔ یہاں پہلے لوگوں کے طریقے سے مراد رسولوں کو جھٹلانا، ان کے احکامات کی نافرمانی کرنا ہے۔ مجاہد کا قول ہے قد خلت من قبلکم سنن سے مراد کافروں اور مومنوں اور خیر و شر کے طریقے ہیں۔ دنیا میں لوگوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں، اس دنیا میں لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی روح جو ہے وہ خالص ہو جائے، ان کے صبر کو آزمایا جاتا ہے، اس مقصد کے لیے ان پر مصیبتیں اور آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں۔ جو صبر سے کام لیتے ہیں انہیں فتح نصیب ہوتی ہے، اور جو لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں اور کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن تیر اندازوں کو غزوہ احد میں عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں ایک پہاڑی پر مقرر فرمایا تھا، اس مقصد کے لیے کہ جو گھڑ سوار ادھر سے آئیں انہیں پیچھے دھکیل دیں اور فتح ہو یا شکست اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ پھر جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو اس دستے کے افراد میں اختلاف ہو گیا۔ ان میں سے ایک گروہ کا خیال یہ تھا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے لہٰذا یہاں رہنا ضروری نہیں، وہ درے سے ہٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے 10 افراد باقی رہ گئے۔ اس موقع سے کافروں نے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لوگ رسولوں کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ فسیرو تو چلو پھرو فی الارض زمین میں، سو تم زمین میں چل پھر کر دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اس مقصد کے لیے ہے کہ ہلاک ہونے والوں کے حالات سے عبرت حاصل کریں۔ فانظروا پھر دیکھو کیفا کانا کس طرح ہوا عاقبۃ انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا انجام اس لیے سامنے رکھا ہے تاکہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے بچ جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ہدایات آ جانے کے بعد مسلمانوں کی جانب سے ایسے واقعات ہونے چاہیے کہ انہیں کامیابی حاصل ہو، اور مسلمانوں کی طرف سے پہلا کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا جو انجام کل ہوا تھا وہی انجام آج بھی طے ہے، تاکہ امت کے افراد اپنے انجام کے بارے میں مطمئن اور یکسو ہو جائیں اور جھٹلانے والوں کے ساتھ پھسل نہ جائیں۔ کوئی قوم ایسی نہیں جہاں اللہ کا پیغمبر مبعوث نہ ہوا ہو۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ایک خبردار کرنے والا گزرا ہے۔ سورہ فاتر آیت 24۔ جب تک کوئی قوم اپنے
پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرتی ہے تو یہ اس کے عروج کا زمانہ ہوتا ہے، اور جب یہی قوم عیش و عشرت اور فحاشی اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتی ہے جس کا نام ان کی زبان میں تہذیب ہوتا ہے تو اس پر آہستہ آہستہ زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ھذا بیان، یہ بیان ہے للناسی، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے یہ بیان ہے۔ اس سے مراد ہے کہ تاریخی واقعات جو قرآن حکیم میں بیان ہو رہے ہیں، عام لوگ جن کے پاس کوئی علمی ذخیرہ نہیں ہے ان کے لیے تو یہ علمی بیان ہے۔ یہ قرآن انسانیت کے لیے ایک انقلاب ہے، اور جب تک یہ قرآن بیان نہ کیا جائے یہ انقلاب نہیں آ سکتا۔ وَہُدًى، اور ہدایت ہے، وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت ہے، للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اس لیے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے دل ہدایت کے لیے کھلے ہوتے ہیں، وہی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سچائی اور حق کو قبول کرنے کے لیے ہدایت اس صورت میں مل سکتی ہے جب دل ایمان اور یقین سے بھر جائے۔ ایمان اور تقویٰ ہی سے انسان حق کے راستے کی تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے۔ متقیوں کے لیے قرآن مجید ہدایت اور نصیحت ہے۔ اس میں پچھلے لوگوں کے حالات سے ہدایت دی گئی اور ان جیسے طرز عمل سے بچنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ موعظہ ایسی نصیحت ہے جس کی وجہ سے دوسرا مومن کامیابی اور نجات کے راستے پر چلتا ہے۔ وَلَا تَہِنُوا، اور نہ تم ہمت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے۔ وَلَا تَہِنُوا یعنی کفار سے جنگ کرنے میں کمزور نہ پڑو ورنہ جہاد سے رہ جاؤ گے۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ غم کرو کیونکہ تمہارے مرد جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، اس لیے غم نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے۔ قتادہ کا قول ہے، یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اپنے دشمن سے جنگ کی ترغیب دلائی ہے اور انہیں کمزور پڑنے سے روکا گیا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ایک کلیہ بیان فرما دیا کہ اگر تم مومن ہو تو سست اور غمزدہ ہونے کی بجائے اللہ پر توکل اور صبر کرو تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں غلبہ عطا کرے گا، اور اگر تم مغلوب ہو تو وہ وجہ تلاش کرو جن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی مسند احمد میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ڈر ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کے بھوکے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اس وقت تمہاری کثرت ہوگی لیکن تمہاری حالت اس وقت سیلاب کے خش و خاشاک جیسی ہوگی۔ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب اٹھ جائے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بزدلی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حب الحیاتی و کراہیت الموت، زندگی سے محبت اور موت کا ڈر۔ مسند احمد 278۔ غزوہ احد میں شکست کے بعد دل شکستگی اور مایوسی سے بچانے کے لیے فرمایا گیا، جو مصائب پیش آ رہے ہیں اور جو مفادات تم سے چھوٹ گئے ہیں ان پر غم نہ کرو، ان پر ہمت نہ ہارو، تم غالب ہو اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے سامنے نہیں جھکتے۔ تمہارا نظام حیات جو ہے وہ افضل ہے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تمہارا کردار اعلیٰ ہے اس لیے کہ تم پوری انسانیت کے لیے رہنما ہو۔ اس زمین پر تمہارا مقام بلند ہے اس لیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے عہد باندھ رکھا ہے اور دوسرے لوگوں کا کوئی عہد نہیں۔ اگر تم سچے مومن بنو تو تم دنیا میں سربلند رہو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ کبھی تم پر مصیبت آئے گی اور کبھی تم کامیاب رہو گے تاکہ کھوٹے اور کھرے کے درمیان فرق ہو جانے کے بعد تمہارا انجام اچھا ہو۔ یہاں ان دو کیفیات کا اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ شکست کے بعد اس کا غم انسان کو سست کر دیتا ہے۔ یہ میدان جنگ میں شکست کے بعد دلوں کی شکست ہے جو انسان کے نفس کو لاحق ہو جاتی ہے اور انسان کو اٹھنے نہیں دیتی، بے عمل کر دیتی ہے، جبکہ ایمان جو ہے وہ عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کیفیات سے باہر نکالا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے، لہٰذا سست نہ پڑو اور غم نہ کھاؤ۔ این یمسسکم، اگر پہنچے تمہیں کرہن کوئی زخم، یہ وہ چوٹ ہے جو اہل اسلام کو احد کے میدان میں لگی تھی، فقد مسا، تو یقیناً پہنچ چکا ہے، القوما، اس قوم کو، کرہم مثلہ، اسی جیسی چوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے زخم خوردہ لوگوں کے دلوں پر مرہم رکھا ہے کہ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف بھی زخمی ہو چکے ہیں۔ کافر قوم کو لگنے والی چوٹ سے مراد یہاں پہ غزوہ بدر ہے جس میں مسلمان صحیح سلامت رہے تھے جبکہ 70 کافر قتل ہوئے اور 70 ہی قید ہوئے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ دن ہے، نُدَاوِلُهَا، ہم پھیرتے رہتے ہیں انہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔
اللہ تعالیٰ دنوں کو لوگوں کے درمیان اپنی حکمت کے تقاضے کی وجہ سے باری باری بدلتا ہے۔ انسان جب سختی اور آسانی کی مختلف کیفیات سے گزرتا ہے تو اس کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں باہر آتی ہیں۔ لوگوں کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ کون خالص ہو چکا ہے اور کس کے اندر ابھی تک میل موجود ہے، کون جلد باز ہے اور کون ثابت قدم، کون اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور کون مایوس ہو جاتا ہے، کون ہے جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے اور کون ہے جو سرکشی کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس طرح انسانوں کے اندر کی کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں۔ زندگی کے نشیب و فراز ایسی کسوٹی ہیں جس کا نتیجہ غلط نہیں ہوتا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ تاکہ جان لے اللہ، الَّذِينَ آمَنُوا ان کو جو ایمان لائے۔ احد کی شکست اگرچہ مسلمانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئی، لیکن اس میں مسلمانوں کے مستقبل کے لیے بڑی حکمتیں چھپی ہوئی تھیں، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ یہ شکست اس لیے تھی تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جان لے، تاکہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ شہادت کے درجے پر فائز کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ وَيَتَّخِذَ اور وہ بنا لے منکم شہداء تم میں سے بعض کو شہید۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارا جانے والا شہید ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حنظلہ بن ابی عامر لڑتے ہوئے ابو سفیان کے پاس جا پہنچے۔ وہ اسے قتل کرنے ہی والے تھے کہ شداد بن اسود نے حنظلہ پر تلوار کا وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کی بیوی سے اس کی وجہ پوچھو۔ بیوی سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ جب حنظلہ نے مارکہ آرائی کا سنا تو اس پر غسل واجب تھا، لیکن وہ اللہ کے راستے میں اسی حالت میں نکل کھڑا ہوا۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد جب غزوہ احد میں شہید ہوئے تو میں بار بار ان کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا تھا اور روتا تھا تو لوگ مجھے منع کرتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع نہ فرماتے تھے۔ پھر میری پھپھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روتے ہو یا نہیں روتے، فرشتے برابر ان پر اپنے پروں سے سایہ کیے رکھیں گے یہاں تک کہ تم انہیں میدان جنگ سے اٹھا لو۔ صحیح بخاری 1244۔ واللہ اور اللہ لا یحب نہیں محبت کرتا الظالمین ظالموں سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میدان جنگ میں اگر ان کی طرف سے تمہیں زخم پہنچے تو یہ اس وجہ سے کہ تمہارے ایمان کی آزمائش ہو جائے اور تم میں سے لوگ شہادت کے درجے پر فائز ہو جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں سے محبت نہیں رکھتا۔ ابن اسحاق نے کہا اس سے مراد منافق ہیں جو اپنی زبانوں سے اطاعت کا اظہار کرتے ہیں اور دل ان کے نافرمانی پر اصرار کرتے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ تاکہ خالص کر لے اللہ الَّذِينَ آمَنُوا انہیں جو ایمان لائے۔ تمحیص سے مراد اختیار کرنا، چن لینا اور خالص کرنا ہے۔ خالص کرنے سے مراد گناہوں سے پاک اور صاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو منافقین سے پاک کرتا ہے اور وہ منافقین سے الگ ہو جاتے ہیں، اس طرح منافق اور مومن پہچان لیے جاتے ہیں۔ وَيَمْحَقَ اور مٹا دے الکافرین کافروں کو۔ کافروں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ وقتی فتح سے انہیں تکبر اور سرکشی میں مبتلا کر دیتا ہے، یہی چیز پھر ان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر اور کافروں کے آثار مٹا دیتا ہے۔ کیا حسب تم گمان کیا تم نے ان تدخلوا الجنت کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی یہ نہ سمجھ لینا اور نہ تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ تم کسی مشقت اور اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے کوئی تکلیف اٹھائے بغیر جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اس لیے کہ جنت بلند ترین منزل مقصود اور سب سے افضل مقام ہے جس کے حصول کے لیے مشقت کی جاتی ہے۔ مقصد جتنا زیادہ بڑا ہوگا وہاں تک پہنچانے والا وسیلہ اور عمل بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ایک نعمت کو چھوڑ کر ہی دوسری نعمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ جنت میں داخلہ ایسی چیز نہیں ہے جو محض خیال اور خواہش کی بنیاد پر ہو جائے، اس کے لیے کوشش کرنا شرط ہے۔ جنت میں داخلے کی کم از کم شرائط جہاد اور صبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاد اور صبر کے مواقع دے کر ایک انسان کی خواہش کی حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ جنت انسان کو صبر اور جہاد کے بدلے میں نصیب ہو سکتی ہے۔ وَلَمَّا حالانکہ ابھی تک نہیں، یعلم اللہ جانا اللہ نے الذین جاہدوا انہیں جنہوں نے جہاد کیا منکم تم میں سے، وَیَعْلَمَ تاکہ وہ
جان لے الصابرین صبر کرنے والوں کو۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزمائش لازم ہے۔ اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا مطلوب ہے کہ صبر کرنے والے کون ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ ان کو تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ بری طرح ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول بھی اور وہ لوگ بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے اللہ تعالیٰ کی مدد کب ہوگی، سن لو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 214۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف جہاد کر لینا کافی نہیں بلکہ مشکلات پر صبر کرنا ضروری ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 2۔ یہ صبر میدان جنگ میں بھی ہوتا ہے اور روزمرہ کی زندگی میں بھی۔ مکی دور میں مسلمانوں پر قریش مکہ کی طرف سے بے پناہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ حضرت خبیب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مشکلوں سے گھبرا گئے اور چاہا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمائیں کہ جس وقت کی آپ بشارت سناتے ہیں وہ کب آئے گا۔ چنانچہ وہ خود راوی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ اس زمانے میں ہم مشرک لوگوں سے سخت تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا آپ اللہ تعالیٰ سے ان مشرکوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھیں مگر وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلا دیا جاتا تھا اور ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور اللہ ایک دن اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ صحیح بخاری۔ روزمرہ زندگی میں ایمان پر جمے رہنا اور ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہنا صبر ہے۔ آرام طلبی کے مقابلے میں کام کرنا صبر ہے۔ وسوسوں اور نفس کی اکساہٹوں کے مقابلے میں ایمان پر جمے رہنا صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔